پاس نہیں ہے، فیروز خان کے پاس نہیں ہے. یہ بچے جو ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عدالت میں درخواست بھی دائر کی گئی. دونوں کے درمیان نہ صرف علیحدگی ہو رہی ہے، مطلب ناچاکی چل رہی ہے، ناراضگی اس حد تک ہے کہ جناب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ رہے ہیں. اور جو بچے ہیں وہ علیزے کے پاس ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو کہ علیزے کے پاس موجود ہے، اور ان سے ملنے کے لیے جناب فیروز خان نے عدالت سے رجوع کیا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری، پاکستانی فلم انڈسٹری، یہاں سے ایک افسوسناک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے. جناب فیروز خان ہے، پاکستانی اداکار، معروف اداکار ہیں، کافی زیادہ ان کا فین سرکل ہے، لوگ کافی زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں. 2018 میں ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن سوشل میڈیا پر اب ان کی علیحدگی کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں. اچھا، جو فینز ہوتے ہیں نا، میں اب آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ فیروز خان نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، ان کی جو بیگم ہے علیزے، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا ہے، کیا یہ معاملہ سارا کورٹ میں چل رہا ہے، کیونکہ فیروز خان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک اپلیکیشن کورٹ میں بھی دائر کی گئی ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. لیکن جناب سوشل میڈیا پر فینز اپنے پسندیدہ سٹارز کے بارے میں جاننے میں بہت زیادہ تجسس رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جناب جن کو وہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں، ان کی اصل زندگی، ریئل زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جانیں، اس کے بارے میں جناب تحقیق کریں، پتہ لگائیں کہ کیا ہے کیا معاملہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے سجل علی اور احد رضا میر کے درمیان بھی علیحدگی کی خبریں نکل کر سامنے آتی. پورا تقریباً 6 مہینہ یہ خبریں کبھی ہاں ہیں کبھی نہ ہیں، افواہیں ہیں، سچائی ہے، کیا ہے، یہ تمام چیزیں چلتی آ رہی تھی. لیکن جو اسٹارز ہوتے ہیں، جو اداکار ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے فینس کے لیے کچھ ایسی نشانیاں چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے فینس شاید سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اور یہ تمام چیزوں کا آغاز کہیں اور سے نہیں بلکہ انسٹاگرام سے ہوتا ہے. انسٹاگرام میں جب جو ایک کپل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو فالو کرتا ہے، اس کو کامنٹ کرتا ہے، اور لوگوں کو بڑی چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، انٹرسٹنگ لگ رہی ہوتی ہیں، کیوٹ لگ رہی ہوتی ہیں، رومانٹک لگ رہی ہوتی ہیں. لیکن جب ناچاکی ہوتی ہے، جب علیحدگی ہوتی ہے، جب سپریشن ہوتی ہے، جب یہ معاملات خراب ہوتے ہیں، تو دونوں پھر ایک دوسرے کو انفالو بھی کر دیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی تصاویر بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کامنٹ کرنا بند کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا ہے جناب، فیروز خان اور علیزے کی 2018 میں شادی ہوئی. اچھا، پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے کہ دونوں کے درمیان علیحدگی کی خبریں نکل کر آئیں. 2020 میں ٹھیک 2 سال بعد 2018 میں شادی ہوئی تھی اور 2020 میں ان دونوں کی علیحدگی کی خبریں نکل کر آئیں. کافی زیادہ یہ خبریں کافی گرم ہو رہی تھیں کہ بنائی دونوں کی جناب وہ علیحدگی ہو گئی. اچھا، بڑا کپل بڑا کیوٹ لگتا ہے لوگوں کو، واقعی میں جو کپل کیوٹ لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، ان کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ساتھ ہی نظر آئے. ایسا نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو خبریں چلتی ہیں یا تو کسی کی شادی کی چلتی ہیں یا پھر کسی کی علیحدگی کی چلتی ہیں. فینس کو تجسس ہوتا ہے کہ کس کی کس سے شادی ہو رہی ہے اور کس سے علیحدگی ہو رہی ہے. اب ہوا یہ جناب 2020 میں بھی ان کی علیحدگی کی خبریں نکل کر سامنے آئی تھیں، اور اس وقت جو ہے نا فیروز خان نے ان تمام خبروں کی تردید کر دی تھی. جناب دونوں کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. لیکن ابھی کیا ہوا ہے، ابھی ہوا کہ جناب ایک بار پھر سے ان دونوں کے درمیان علیحدگی کی خبریں نکل کر سامنے. جب فیروز خان سے اس حوالے سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ سے جواب دیا. اب اس انٹرسٹنگ سے جواب نے لوگوں کے ذہن میں جو ان کے خدشات ہیں نا ان کو مزید پکا کر دیا. انہوں نے اس بات کا جواب دیا کہ جناب میں ان خبروں کی نہ ہی تصدیق کروں گا اور نہ ہی تردید کروں گا. نہ میں اس کو تصدیق کے زمرے میں لے کر آؤں گا، نہ ہی تردید کے زمرے میں لے کر آؤں گا، نہ اس کو ایکسیپٹ کروں گا نہ اس کو ڈینائی کروں گا. اب اگر ایک چیز جیسے 2020 میں انہوں نے ڈینائی کر دیا تو انہوں نے کہا تھا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اکثر اسٹارز ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پبلسٹی یا فیم کو گرتا ہوا دیکھ کے ایسی شوشیں چھوڑتے ہیں، پھر کافی دیر تک مارکیٹ میں خبریں رہتی ہیں، اس کے بعد اس کی تردید کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں پبلسٹی اسٹنٹ ہوتا ہے. لیکن جناب احد رضا میر اور سجل علی کے درمیان ایسی چیزیں ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو انفالو کیا، دونوں نے ایک دوسرے کی پکچرز پر کامنٹ کرنا بند کیا. لوگوں کے ذہن میں 10 قسم کے خدشات نکل کر آئے. پھر سجل علی کی مووی آنے لگی. کرونا کے بعد پہلی مووی آ رہی تھی، اس میں سجل علی ہیروئن تھی. اسٹیج پر تمام لوگ موجود تھے لیکن احد رضا میر کہیں نظر نہیں آ رہے. سجل علی سے کسی نے پوچھا پھر کہ بھائی آپ کے شوہر نظر نہیں آ رہے، وہ تو ہر جگہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے سسرال والے ہر جگہ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، مطلب کہاں ہیں وہ، اب کیوں نظر نہیں آ رہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ جناب وہ کسی بزنس میٹنگ کی وجہ سے وہ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، US سے موجود ہیں. احد رضا میر نے کیا کیا، اسی رات جس دن ان کی گفتگو وائرل ہوئی تھی اسی رات انہوں نے ایک پکچر لگا دی، اور وہ پکچر جناب وہ کراچی کی تھی، مطلب وہ کراچی میں گھوم رہے تھے. لوگوں کے ذہن میں پھر اس طرح سے باتیں آتی ہیں کہ جناب کوئی نہ کوئی چیزیں چل رہی ہیں. اب ہوا یہ ہے سوشل میڈیا پر بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فیروز خان اور علیزے نے ایک دوسرے سے راہیں جدا کر لی ہیں.
فیروز خان نے بچوں سے ملنے کے لیے عدالت سے درخواست بھی دائر کر دی ہے، یعنی بچے اس کے پاس نہیں ہیں، فیروز خان کے پاس نہیں ہے، یہ بچے جو ہیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عدالت میں درخواست بھی دائر کی گئی، دونوں کے درمیان نہ صرف علیحدگی ہو رہی ہے، مطلب ناچاکی چل رہی ہے، ناراضگی اس حد تک ہے کہ جناب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ علیزے کے پاس ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے جو کہ علیزے کے پاس موجود ہے، اور ان سے ملنے کے لیے جناب فیروز خان نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت سے درخواست بھی دی ہے۔ اچھا جناب، فیروز اور علیزے نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو انفالو بھی کیا ہے، اور دونوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک دوسرے کی جو تصاویر تھی اور ویڈیوز تھی جو اچھے وقتوں میں انسان شیئر کرتا ہے نا، وہ تمام چیزیں بھی ڈیلیٹ کر دی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو ہٹا بھی دیا۔ اچھا، اب اداکار سے جب رابطہ کیا گیا، معلوم کیا گیا کہ بھائی اس خبروں میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، کچھ سچ بھی ہے، یہ تمام چیزیں جھوٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہ میں اس معاملے کی فی الحال تصدیق کروں گا اور نہ ہی تردید کروں گا۔ دونوں کی شادی جناب 2018 میں ہوئی تھی، ایک بیٹا ہے ان کا اور ایک بیٹی ہے ان کی۔ 2020 میں بھی ایسی خبریں نکل کر سامنے آئی تھیں کہ بھائی دونوں علیحدہ ہو رہے ہیں، لیکن 2020 میں کافی زیادہ گردش رہنے کے بعد یہ خبریں، اس کے بعد یہ خبریں انہوں نے تردید کر دی تھی، معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ کافی زیادہ باوثوق ذرائع سے آ رہی ہیں۔ اس وقت عدالت والا معاملہ بھی نہیں تھا، یعنی عدالتوں کی بھی چیزیں اتنی نہیں چل رہی تھیں۔ اب یہ نکل کر آ رہا ہے کہ فیروز خان نے عدالت سے رجوع کیا ہے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے۔ اب یا تو ان کی سپریشن ہو گئی ہے، یا پھر علیحدگی ہو گئی ہے، یا پھر علیحدگی جو اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، دونوں کے معاملات بالکل ہی جدا ہو گئے ہیں، یعنی بچوں تک سے ملنے کی بات نہیں کی جا رہی، اور ان معاملات میں بڑا کامن ہوتا ہے، بہت ہی چیزیں کامن ہوتی ہیں کہ جناب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، ملاقات کے لیے وقت مانگا جاتا ہے، کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور بچوں جتنے 7 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں تو وہ ماں کے پاس ہی رہتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ ڈائیورس کے بعد ہوتا ہے، باقاعدہ علیحدگی کے بعد ہوتا ہے، جب عدالت کی طرف سے دونوں کو علیحدگی کا معاملہ ہو جاتا ہے، سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے، دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بچے کو ملنے کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم مختص کیا جاتا ہے، اور باپ جو ہے وہ بچوں سے مل سکتا ہے، اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، لیکن بچے جو رہتے ہیں 18 سال کی عمر تک، جب وہ نہیں پہنچتے تب تک اپنی والدہ کے پاس رہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 18 سال کے بعد بچوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، میری دعا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا ہو۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔